الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج میرا موضوع ہے ایمان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 26 پارہ ہے، سورۃ محمد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، دل سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لفظ ایمان امن سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کا رسول ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کن باتوں کو ماننا ضروری ہے، وہ چند باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ اگر انسان نہ مانے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ کمالات میں شریک ہے، نہ اسماء میں شریک ہے، نہ افعال میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کائنات اللہ کریم کی محتاج ہے، رب کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ کریم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ازلی ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 کتاب الترغیب والترہیب، حضرت انس روایت کرتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہوا اس حالت میں کہ اس کا ایمان اللہ کریم کی وحدانیت پر تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا اور نماز قائم کرنے والا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، دنیا سے لا تعلق تھا، یعنی دنیا سے دل نہیں لگاتا تھا، تو وہ جب مرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا قال الاخلاص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ دوسری روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا قال الاخلاص، ایمان اخلاص ہے، یعنی جس میں ایمان ہے اس میں اخلاص ہے، اس میں اخلاص نہیں ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب اخلاص کیا ہے؟ اب جو عبادت کی جائے، صدقہ کیا جائے، ریاضت کی جائے، اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اب عبادت ہے، اگر اب بندہ عبادت ریاکاری والی کرے، دکھلاوے والی عبادت کر لے تو وہ اس کا ایمان اس عبادت پر نہیں ہے، وہ اخلاص، ایمان تو اسی کو کہتے ہیں جس ایمان میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، غریب بچیوں کی شادی کروانے والے اور غریبوں کا سہارا بننے والے، وہ
اگر ریاکاری سے پاک ہیں تو وہ اللہ بھی ان پر راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ان پر راضی ہے۔ اگر ان کے ان کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا، جب بندہ مومن نہیں ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاص والے لوگوں کو مبارک ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ اخلاص والے لوگوں کو مبارک ہو کہ وہ لوگ ہدایت کا چراغ ہیں، اور ان چراغوں کی وجہ سے فتنے کی جو تاریکی ہے یہ اللہ کریم ختم فرما دے گا، فتنوں کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے، خالصتاً ایمان ہو، سچا ایمان ہو۔ ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مکہ پاک کے اندر حج کرنے کے لیے گیا تھا، حج کرنے کے بعد اسی مقام پر ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اب فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اٹھایا جنازہ، جس غسل دیا، جنازہ پڑھانے کے بعد اسی جنازے میں ایک بزرگ تھے جو اس آدمی کو جاننے والے تھے، اس کے علاقے والے تھے۔ جب انہوں نے انہیں دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لے گئے، مکہ شریف کا جو قبرستان ہے اس کے اندر لے گئے، اس کو دفن کیا۔ اب جو اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے علاقے والا تھا، میں جاننے والا تھا۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، تقریباً 4 مہینے کے بعد 4 ماہ گزر گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مکہ پاک کے اندر ایسے کیا کرتے تھے، 4-5 مہینوں کے بعد جو پہلے میت دفن کرتے تھے وہی قبر دوبارہ کھود لیتے تھے اور اس کے اندر میت کو ڈال دیتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس وقت میرے ذہن میں وہ نشانی بھی تھی قبر کی، اب 4 مہینوں کے بعد اس قبر کو کھودنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اب اسے 4 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اس میں ایک اور میت کو رکھا جائے۔ جس وقت اس قبر کو کھودا گیا تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میں پاس ہی موجود تھا، اس قبر کے اندر اس آدمی کی میت موجود نہیں تھی بلکہ ایک لڑکی کی میت موجود تھی۔ اب وہ جو اللہ کا ولی تھا وہ پریشان ہوا، وہ جاننے والا بھی تھا، وہ کہتا ہے میں نے نشانی بھی رکھی تھی، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ اب وہ پریشان ہوا، اب جو ہی وہ عورت کی میت کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو عورت ہمارے ملک کی رہنے والی فلاں علاقے کی ہے، فلاں علاقے کی، یہ انگریز کی بیٹی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں گے، آپ پیچھے رابطہ کریں اس علاقے کے اندر، کیا وہ جو انگریز کی بیٹی تھی وہ فوت ہو چکی ہے یا زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ 1-2 دن ہوئے ہیں وہ لڑکی فوت ہو چکی ہے۔ اب وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے دل میں یہ بات بڑی دوڑ رہی تھی، نیند نہیں آتی تھی کہ میرے علاقے کے رہنے والا یہ آدمی، مکہ پاک میں اسے دفن کیا گیا اور اب یہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے ولی نے ایک حکم دیا، اس آدمی کو کہا کہ اپنے علاقے میں جاؤ یا کسی آدمی کو بھیجو، وہ خفیہ طریقے سے اس لڑکی کی قبر کو کھودو اور دیکھو وہاں پر کیا لڑکی کی میت موجود ہے یا کسی آدمی کی میت موجود ہے۔ تو انہوں نے رات کے وقت میں یہ کام کیا، رات کے وقت میں خفیہ طریقے سے وہ گئے، انہوں نے قبر کو کھودا۔ جب قبر کو کھود کر دیکھا تو سامنے منظر کیا دیکھتے ہیں، دفن تو لڑکی کو کیا تھا لیکن لڑکی قبر میں موجود نہیں ہے بلکہ ایک آدمی کی میت موجود ہے۔ اب اس اللہ کی ولی کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ نے تبادلہ کر دیا ہے، ہم نے دفن تو اسے مکہ پاک میں کیا تھا لیکن اللہ نے اسے یہاں سے اٹھایا اور انگریزوں کے قبرستان میں ڈال دیا، اور جو انگریز لڑکی ہے وہ مکہ پاک کے قبرستان میں آ گئی۔ اب جو اللہ کے ولی تھے وہ حج کرنے کے بعد اپنا سفر پیچھے جاری کرتے ہیں۔ جب گھر میں پہنچے، اس علاقے میں گئے، اس کے گھر کا پتہ لگایا، اس کی بیوی کو علیحدہ بلا کر کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا آدمی عمل کیا کیا کرتا،
وہ بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ نیک بھی بڑا تھا، وہ عبادت بھی بڑی کیا کرتا تھا، وہ بچوں کے ساتھ پیار بھی بڑا کرتا تھا، لیکن ایک بات اسے یاد آ گئی۔ اس نے کہا ایک بات ہے بڑی معمولی سی۔ اللہ کے ولی نے کہا مجھے بتا دو، معمولی بھی ہے وہ بھی مجھے بتا دو۔ اس عورت نے کہا کہ جب میرے شوہر پر، آدمی پر غسل فرض ہو جاتا تھا تو یہ سردی کے موسم میں کہا کرتا تھا کہ کاش ہمارا دین بھی عیسائیوں والا ہوتا، ہمارا دین بھی عیسائیوں والا ہوتا۔ آج ہمیں سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، جب اس پر غسل فرض ہوتا تھا تو وہ یہ جملے ادا کیا کرتا تھا، وہ یہ جملے بولتا تھا کہ کاش ہمارا مذہب بھی عیسائیوں والا ہوتا۔ انہیں کتنی موج مستی ہے کہ وہ ان پر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ غسل بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کتنی تنگی بن جاتی ہے کہ ہم سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، اگر نہ نہائیں تو کیا ہوگا۔ یہ بات کیا کرتا تھا، حالانکہ العمل بھی کرتا تھا، دین پر چلتا بھی تھا، غسل کرتا بھی تھا، دوسروں کو منع بھی کرتا تھا، لیکن یہ بات ادا کرتا تھا کہ کاش ہمارا جو مذہب ہے یہ عیسائیت میں تبدیل ہو جاتا۔ تو عورت نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے ولی نے کہا پھر سن لو، اگر اس کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا تو اللہ نے اسے مکہ میں جگہ بھی عطا نہیں فرمائی، اللہ نے اس کو انگریزوں والا قبرستان عطا کر دیا۔ اب پوچھا گیا کہ وہ انگریز جو لڑکی تھی وہ مکہ میں کیسے پہنچی، تو پتا چلا جو انگریز کی بیٹی تھی اس نے پیارے آقا کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی اور اس کے دل کے اندر پیارے آقا کی محبت آ چکی تھی۔ اب اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ اخلاص اختیار نہ کرنے والے کو اپنے گھر سے نکال کر اسے انگریزوں کی جگہ عطا کر دی، اور انگریز لڑکی جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت آ چکی تھی، جو قرآن چھپ چھپ کر پڑھنے والی تھی، اللہ نے اس کو مکہ پاک میں جگہ عطا فرما دی۔ حضور کے فرمان سے ثابت ہوا، قال الاخلاص، حضور نے فرمایا ایمان اخلاص ہے، اس میں اخلاص ہوگا اس میں ایمان ہوگا، اس میں اخلاص نہ ہوگا وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔